अस्सलाम वालेकुम जी। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बैरिया टाउन रावलपिंडी में मैं इस टाइम आ चुका हूँ। इस टाइम 11 हाइट्स 3 के साइट्स पे हम मौजूद हैं और रिजवान साहब से पूछते हैं कि आज ये यहाँ पर क्या काम हो रहा है। जी रिजवान साहब, मुझे ये बताइएगा कि आज क्या काम करवा रहे हैं आप 11 हाइट्स 3 पे? अस्सलाम बिनियामीन, पहले तो आपको मुझे सलाम करना चाहिए था और मेरे नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बड़े अरसे से हमारा एक पेंडिंग इशू था, 11 हाइट्स के सामने ये सड़क का इशू था। अल्हम्दुलिल्लाह बैरिया में अब डेवलपमेंट के काम दोबारा स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहले बैरिया ने हमें ये सड़क बना के देने का वादा किया था और अल्हम्दुलिल्लाह काम स्टार्ट हो गया है और इंशाल्लाह विद इन 4-5 डेज़ हमारी ये पार्किंग कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। और बिल्डिंग तो ऑलरेडी हम लोग डिलीवर कर चुके हैं, लोग उसमें रह रहे हैं अल्लाह के फजल व करम से और बाकी काम जारी है हमारी सारी साइट्स की जनाब। सर जी मुझे ये बताइए कि ये तो 11 हाइट्स 3 है अभी हमने जो देखा, तो बकाया अभी कितने साइट्स पे अभी आपके काम चल रहे हैं? बिनियामीन बैरिया में हमारी अभी 3 साइट्स ऐसी हैं जो कंप्लीशन के बड़े करीब हैं। 11 हाइट 6 पे भी चलते हैं, वहाँ पे अभी हम 11वें छत की जो कॉलम्स हैं उनकी इंशाल्लाह तैयारी कर रहे हैं। 11 हाइट 7 पे आपको लेके जाते हैं। 11 हाइट 7 पे हम लोग अपने 8वें छत की तैयारी कर रहे हैं, उसके कॉलम्स अभी खड़े किए जा रहे हैं। और 11 हाइट्स 5 पे चलते हैं। 11 हाइट्स 5 का हम लोगों ने 10 छतें डाल चुके हैं, 11वें की छत की तैयारी भी जारी है। और उसके अलावा जो बिल्डिंग के अंदर का काम है अल्लाह का शुक्र है, हम लोग तकरीबन 10वें फ्लोर तक हम लोगों ने चनाइयाँ सारी करके प्लस्तर का काम, अंदर से बिजली की जो कंड्यूटिंग होती है वो करने के बाद अभी सीलिंग का काम चल रहा है और निचले फ्लोर्स पे जो रंग का बेसिक काम होता है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। जी माशाल्लाह, बहुत खुशैन बात है ये है कि ये आज आपने इसकी रोड का काम भी करवा रहे हैं आप, और अभी हमें विज़िट करवाएंगे आप? बिल्कुल विज़िट करवाएंगे जनाब। मैं अपने तमाम कस्टमर्स को बताना चाहता हूँ कि डिस्पाइट ऑफ ऑल दी ऑड्स अल्लाह के फजल से हम लोग अपना काम पहले की तरह दोबारा एक स्पीड में एक मोशन में हम लोग ले आए हैं। किसी किस्म की अपने हमारे क्लाइंट्स को वरी करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने पहले भी बड़ा टाइमली लोगों को डिलीवर किया और इंशाल्लाह अभी भी जो हमारी कमिटमेंट्स हैं वो इन टाइम पूरी होंगी इंशाल्लाह। तो बल्कि वो आपको साइट्स पे लेके भी चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और ये तो एक छोटा सा काम था जो पेंडिंग था, ये हो गया तो इंशाल्लाह ये भी बिल्डिंग ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अच्छे से काम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 100% ये बिल्डिंग डिलीवर्ड और कंप्लीट होगी इंशाल्लाह। काफ़ी हमारे क्लाइंट ऐसे हैं वो पूछते हैं कि यार आपके पास रेडी चीज़ें भी हैं और क्या इंस्टॉलमेंट पे भी आप देते हैं? ये अच्छा सवाल किया आपने। हाँ बिनियामीन, हमारे पास हर तरह की इन्वेंट्री मौजूद है। एक वो बंदा जो कहता है जी हमें 100% पेमेंट पे कोई चीज़ दें, उसके लिए भी अवेलेबल है, यानी वो आज पेमेंट करे, साथ ही चाबियाँ ले, बैरिया से ट्रांसफ़र ले और यूनिट अपने पास रख ले। हमारे पास ऐसी चीज़ें भी हैं कि बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, 50 to 60% डाउन पेमेंट करे, साल सवा साल का इंस्टॉलमेंट प्लान। और ऐसे भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जिनके भी हम एक्सकेवेशन स्टार्ट करने लगे, वो 30-25-30% डाउन पेमेंट दें, 2-2.5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के साथ हमारे साथ जुड़ जाएँ। और फिर अभी जो रिसेंटली हमने प्राइड ऑफ रवाहा स्टेट अल्हम्दुलिल्लाह 11 हाइट्स 11 जो हमने कैपिटल स्मार्ट सिटी में स्टार्ट किया है, उसमें तो डाउन पेमेंट भी नहीं है, यानी आप एक इंस्टॉलमेंट दें और हमारे साथ जुड़ जाएँ। वो 6 साल का प्रोजेक्ट है, उसकी 24 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं और इंशाल्लाह विद इन 6 ईयर हम लोगों को एक बड़ा ही यानी आइकॉनिक 44 स्टोरी प्रोजेक्ट लोगों को डिलीवर करेंगे आपकी दुआओं से और अल्लाह के फजल व करम से इंशाल्लाह। जी सर, माशाल्लाह से अभी तक तो आप 11 हाइट्स 10 तक यहाँ बैरिया में सर्विसेज दे चुके हैं, लेकिन आप अभी कैपिटल स्मार्ट सिटी की तरफ मूव कर गए हैं, उसमें क्या प्लस पॉइंट है लोग यहाँ से उठ कर वहाँ पे जाएँ? देखिए बिनियामीन, आपने वक्त के साथ अपने कस्टमर्स के लिए डिस्कवर करनी होती हैं जगह। आपका ये फ़र्ज़ बनता है, चूँकि लोग आप पे एतमाद करते हैं, तो आपने अपने नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए, अपने यानी एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए ऐसी जगह सर्च करनी होती हैं जहाँ पे आपका इन्वेस्टर, आपके साथ जो चलने वाले लोग हैं, अगर वो इन्वेस्टमेंट करें तो उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट पे अच्छे ना सिर्फ रिटर्न्स आएँ, बल्कि कल अगर वो वहाँ रिहाइश पज़ीर हों या बिज़नेस करें तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हों। अब कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो लोकेशन इटसेल्फ है, आपको पता है रिंग रोड का काम काफ़ी तेज़ी से जारी है और इंशाल्लाह अनकरीब रिंग रोड जो है वो तकमील तक पहुंच जाएगी। तो एज सुन एज रिंग रोड ओपन होती है तो कैपिटल स्मार्ट सिटी, चूँकि हमने काफ़ी सारी जगह घूमी, मैं मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन रिंग रोड और मोटरवे के इर्द गिर्द हमने 15 से 20 सोसाइटीज़ का विज़िट किया। उसके बाद हमें महसूस हुआ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी को जगह, एक तो कैपिटल स्मार्ट सिटी ग्रुप जो हबीब रफ़ीक ग्रुप है वो माशाल्लाह बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है,
پھر ان کا جو ماسٹر پلان اور جس دو اٹ از اے اسمارٹ سٹی، تو جو ان کے ایک آپ کہہ لیں ماسٹر پلان میں اٹریکشن ہے، پھر جس حد تک وہ ڈیولپمنٹ کر چکے ہیں، پھر اس کے بعد یہ جو روڈ 27 کلومیٹر کی انر رنگ روڈ 18 لین 400 فٹ چوڑی روڈ، وہ اٹ سیلف ایک بڑی اپرچونٹی ہے۔ پھر آپ اس کی لوکیشن، یعنی ایک طرف موٹر وے، ایک طرف چکری روڈ اور ایک طرف رنگ روڈ، تو ان کے درمیان ایک ٹرائنگل بنتی ہے جس کے درمیان یہ ہے، تو اسٹریٹجک لوکیشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کی لوکیشن اصل اس کا پلس پوائنٹ ہے۔ تو باقی انشاءاللہ جیسے یہاں ڈیلیور کیا وہاں اس سے بھی بہتر ڈیلیور کریں گے انشاءاللہ۔ لوگوں کا اکثر یہ کوشچن ہوتا ہے کہ بیریئر ٹاؤن ایک بہت بڑا گروپ ہے، اور ابھی کیپیٹل اسمارٹ سٹی میں دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ این او سیز کے بارے میں لوگوں کے کوشچنز ہوتے ہیں، یہاں کا این او سی کوئی ایشو نہیں ہے، تو وہاں کے این او سی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہاں بھی شروع میں بڑا ایک آپ کو پتہ ہے پرابلم بنی جب بیریا کے ساتھ مختلف ادارے اٹیچ ہونا شروع ہوئے، ڈسٹرکٹ کونسل، آر ڈی اے وغیرہ، لیکن ایک ٹائم لگا، ایک الحمدللہ بڑا سموتھ سسٹم ہو گیا ہے۔ ہماری ساری بلڈنگز ہم آر ڈی اے ڈسٹرکٹ کونسل سے ہم لوگ ان کے اپروولز لیتے ہیں، وہ سارا کچھ یعنی ایک بڑا سموتھ سسٹم ہے۔ بلکہ اس میں ایک ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر بیریا ٹاؤن کی مینجمنٹ کو کچھ ہو گیا، میرا یہ ماننا ہے کہ اگر کسی پراپر اتھارٹی کے انڈر بیریا ٹاؤن چلا جائے، جیسے آر ڈی اے یا ڈی ایچ اے یا سی ڈی اے، تو وہ ہمارے لوگوں کی انویسٹمنٹس، میرا یہ ماننا ہے کہ وہ زیادہ اس میں جو ہے نا چارم آ جائے گا اور زیادہ فروٹفل انشاءاللہ ہو جائے گی۔ باقی چونکہ حبیب رفیق بڑا گروپ ہے، حبیب رفیق نے ہی یہ ساری سوسائٹیز بیریا ٹاؤن، ڈی ایچ اے اور کافی بڑے بڑے پروجیکٹس کیے ہیں، تو ظاہر ہے انہوں نے بھی تمام اداروں کے ساتھ جو ان کے متعلقہ اپروولز وغیرہ ہیں وہ سارے لیے ہیں، اور ہم بھی چونکہ پروجیکٹ سٹارٹ کریں گے تو اس سے پہلے جتنے ہمارے ریکوائرڈ ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز کے ہمیں اپروولز یا نوٹس چاہیے، وہ لینے کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ اپنا جو ہے نا، جو کافی سارے ہم نے لے بھی لیے ہیں، لیکن انشاءاللہ جب ہماری ایکسکیویشن سٹارٹ ہوگی پرائر ٹو دیٹ ہم انشاءاللہ یہ ساری چیزیں پوری کر تو کام کو کریں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ دیکھیں کسی بھی اسٹیٹ میں، کسی بھی ریاست میں آپ اداروں یا مختلف جو انسٹیٹیوشنز ہیں یہ بیسیکلی ہماری فیسیلیٹیشن کے لیے ہوتے ہیں، ان کی بات سننے سے، ان کی گائیڈ لائنز ماننے سے نہ صرف ہمارا بلکہ ہمارا جو اینڈ یوزر ہمارا کسٹمر ہے اس کا بہت فائدہ ہے۔ اگر اسٹرکچر اچھا بنا ہوگا، بلڈنگ کی فنیشنگ اچھی ہوگی، اس میں امینٹیز ہوں گی، فائر فائٹنگ سسٹم ہوگا، سی سی ٹی وی کیمرہ ہوگا، تو یہ ہمیں بھی فائدہ ہے، ہمارے کسٹمر کو بھی فائدہ ہے، اوورآل اسٹیٹ آف پاکستان کو بھی فائدہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہر وہ کام کریں گے جو اسٹیٹ آف پاکستان کے ہمارے کسٹمر کے ہمارے بینیفٹ میں ہوگا جی انشاءاللہ۔ تو آپ نے بتایا کہ ہم ابھی 11/11 بھی بنانے جا رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں وہ کیا چیز بنانے جا رہے ہیں ایسی جو دوسرے پروجیکٹ سے ڈیفرنٹ ہوگی؟ دیکھیں ابھی تک ہم نے جو بلڈنگز بنائی ان میں ہم نے شاپنگ مال نہیں بنایا، ہمارے بڑے کسٹمرز کی ڈیمانڈ تھی ایک ایسی بلڈنگ بنائیں جس میں بڑا اچھا سا مال ہو، گیگا مال سٹائل کی بلڈنگ ہو، چونکہ ہمارے لوگ کشمیر سے آتے ہیں تو گیگا مال ان کے لیے ایک بڑی اٹریکشن ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کہہ لیں اس ایریے کا، اس گیگا مال سٹائل کا ایک بڑا مال ہوگا، پھر اس میں بڑے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہمارے اپارٹمنٹس ہوں گے، اس میں بڑی لیٹسٹ انشاءاللہ فیسلٹیز ہوں گی لوگوں کے لیے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی اس ایریے کی بھی ہم بات کر رہے تھے کیپٹل اسمارٹ سٹی، ہمارے بے شمار لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کوئی چیز لے کے آئیں ایئرپورٹ کے قریب، تو ان کی بیسیکلی آپ کہہ لیں اس ڈیمانڈ کو بھی ہم نے اس اپنے نئے پروجیکٹ میں فلفل کیا ہے۔ باقی دعا کیا کریں انشاءاللہ، امید ہے کہ ہم مزید پروجیکٹس لے کے آئیں گے لوگوں کے لیے کیپٹل اسمارٹ سٹی کے، اور بھی جو اچھی جگہ، جو اچھی سوسائٹی جہاں پہ ہمیں اپنا اور اپنے کسٹمرز کا بینیفٹ نظر آئے، انشاءاللہ ہم وہاں ضرور جائیں گے اور ضرور پروجیکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ سر اکثر لوگوں کا مجھ سے یہ کوشچن ہوتا ہے کہ یار بیریا ٹاؤن جو ہے، ہم جب میرپور سے آتے ہیں، کوٹلی سے آتے ہیں، یہ رستے میں پڑتا ہے، لیکن وہ آپ بہت سائڈ پہ جا رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ وہاں کی ایکسیس کیسے ہوئی؟ دیکھیں ایک دل ہوتا ہے نا، دل جب دل کی کوئی آرٹری بند ہو جائے تو اس کے لیے بائی پاس کیا جاتا ہے، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ پنڈی بھی چونکہ ایک دل کی مانند ہے تو یہ جو اس کی اندر کی سڑکیں ساری یہ چوک ہو گئی تھی، تو اس کے لیے یہ آرٹری یعنی ایک بائی پاس، رنگ روڈ از اے بائی پاس بیسیکلی۔ تو جب رنگ روڈ بنے گی تو اندر تو انشاءاللہ ٹریفک بہتر ہوگی، لیکن چونکہ اب ایک بندہ پنڈی آ رہا ہے، لیٹس سپوز میرپور سے آ رہا ہے یا کشمیر سے آ رہا ہے، اس کو پنڈی کے اندر انٹر ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ انشاءاللہ بائی پاس کرے گا پنڈی کو، تھرو رنگ روڈ ایئرپورٹ جائے گا۔ ایون اسلام آباد کے لیے لوگ یہ روٹ یوز کریں گے، ہو سکتا ہے 2-4 کلومیٹر یہ روٹ لمبا ہو، لیکن ٹائم از دی کی، اب لوگ اس سے بڑا ٹائم بچائیں گے اپنا انشاءاللہ۔ سر جی مجھے تو یہ کیپٹل اسمارٹ سٹی جیسے ابھی آپ کو یہ بیریا ٹاؤن قریب لگ رہا ہے، ایک ٹائم آئے گا لوگ کہیں گے یار بیریا ٹاؤن بھی بڑا اندر کر کے کیپٹل اسمارٹ سٹی یا جتنی سوسائٹیز
रिंग रोड के ऊपर हैं, वो बड़ी इजीली एक्सेसिबल है। सबसे बड़ी मिसाल उसकी लाहौर की है। अगर आपने लाहौर एयरपोर्ट आज से 15-20 साल पहले आप सोचें, या आप लाहौर अस्करी 10 अस्करी 14 में जाना चाहते हो तो शहर के अंदर से जाने के लिए आपको 1.5-2 घंटे लगते थे, लेकिन आजकल आप 15-20 मिनट में लाहौर एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। तो ये बेसिकली इसी तरह का फ्यूचर ये जो रिंग रोड से मुंसलिक जितनी सोसाइटीज़ हैं उनका भी है इंशाल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि ये जो रवात रिंग रोड है, यहाँ से लेकर एयरपोर्ट तक कितना टाइम लगेगा? इसी तरह एयरपोर्ट से वापस हम 11 स्ट्रीट तक कितना टाइम? रिंग रोड से एयरपोर्ट 38 किलोमीटर है। ठीक है। रिंग रोड पे 38 किलोमीटर का मतलब है मैक्सिमम 20-22 मिनट। 20 मिनट। तो 20-22 मिनट बड़ा शॉर्ट टाइम है। अगर आप अभी जो एयरपोर्ट का रूट है, आप जहाँ से रिंग रोड स्टार्ट हो रही है वहाँ से एयरपोर्ट के लिए भी आपको तकरीबन 80 मिनट लगते हैं। तो ये 1/4 आप कह लें आपका टाइम जो है ना इंशाल्लाह 1/4 हद तक रिड्यूस होगा। तो ये बड़ी अट्रैक्शन है। और एयरपोर्ट से 11 स्ट्रीट तक कितना डिस्टेंस और कितना टाइम है? पूरे 11 मिनट। 11 मिनट में आप पूरे 11 मिनट, यानी एयरपोर्ट से जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज है दैट इज़ अराउंड 7-8 मिनट, और कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो मोटरवे का इंटरचेंज है उससे हमारी साइड पे टोटल 2-3 मिनट लगते हैं। तो ये बड़ा, यानी आप कह लें एयरपोर्ट के आप बिल्कुल पड़ोस में आ जाएंगे। जी जी। तो क्या अभी हमें 11 5 और 6 का विजिट भी करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे जनाब, आए चलते हैं। चलें जी, चलते हैं। बाकी बिन आप सुनाएं, आपको क्या लगता है बैरिया की मार्केट का, आपका क्या एक्सपीरियंस है? ज़रा आप घूमते रहते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आपको क्या लगता है बैरिया की मार्केट में कितनी बेहतरी आई है? अगर नहीं आई तो क्यों नहीं आई? आई है तो कितनी बेहतरी आई है? फिर मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस पूछूँ। जी रिजवान साहब, अगर अभी करंट सिचुएशन देखी जाए, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है और इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आनी हर हालत में आनी है। अगर DHI टेक ओवर करे फिर तो बहुत बेहतर हो जाएंगे रेट, क्योंकि यहाँ के रेट्स और वहाँ के रेट्स में बहुत बड़ा फर्क है। मैं आपको एक टेक्निकल बात बताऊँ। बेसिकली देखें, बैरिया में एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स थे। ऐसे ही ठीक है, बैरिया में इन्वेस्टर्स थे। ज़ाहिर है जब इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा होता है तो मार्केट में एक बबल सा क्रिएट होता है, एग्जैजरेटेड प्राइसेस होती हैं। ठीक है, वो बबल बस्ट होता है। बबल बस्ट होने के बाद प्राइसेस नीचे जाती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता कोई भी जो आपकी सोसाइटी या कोई भी आपका आप कह लें टाउन है, वो आहिस्ता आहिस्ता जेन्युइन जो उसके बायर्स या जो एंड यूज़र्स हैं उनके पास चीज़ें जाना शुरू होती हैं। तो बैरिया ने अल्हम्दुलिल्लाह वो फेज़ अपना क्रॉस कर लिया है। अब बैरिया का मोस्टली क्लाइंट वो क्लाइंट है जो कि जेन्युइन क्लाइंट है। ठीक है, आप देखें कितने, यानी आप कह लें बैरिया के हवाले से हमें अच्छी खबरें नहीं मिलती रही, उसके बावजूद भी ना प्लॉट्स के रेट को बहुत ज़्यादा कम हुए, ना ही हमारी कोई जो है शॉप्स या हमारे अपार्टमेंट्स के, बल्कि अपार्टमेंट्स के रेट्स तो अल्हम्दुलिल्लाह डबल हुए। उसकी वजह यह है कि ये जेन्युइन कस्टमर्स के पास चले गए, बिल्डिंग्स डिलीवर हो रही हैं, लोग उनमें रह रहे हैं, तो ज़ाहिर एक चीज़ का रेट अच्छा ही होना है। बाकी वो देखें बैरिया उस फेज़ को क्रॉस कर गया है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिन बैरिया के लिए, बल्कि तो सारी रियल इस्टेट के लिए बड़े अच्छे दिन इंशाल्लाह। हाँ, अभी हम 11/6 पे हैं, आपको बताया था काम हो रहा है, आपको चेक करवाते हैं आज। जी रिजवान साहब, 11/6 पे अभी क्या काम हो रहा है? जैसे आपको बताया था कि हमारे 11th फ्लोर के कॉलम्स का काम अभी स्टार्ट हुआ है। ये देखें स्टील ऊपर चढ़ाया जा रहा है। इंशाल्लाह विद इन 4-5 डेज़ हमारे जो कॉलम्स हैं उनके हम कंक्रीट पोर कर देंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह इसके 11वें छत की, जो कि सेकंड लास्ट इसका छत है, इंशाल्लाह इसके ऊपर पेंट हाउस होगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ 11/6 इज़ अबाउट टू कंप्लीट इंशाल्लाह विद इन आप कह लें 1 month and a half इंशाल्लाह हम इस ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने में इस इंशाल्लाह इसका जो स्ट्रक्चर है, फ्रेम स्ट्रक्चर, वो कंप्लीट हो जाएगा। जी इंशाल्लाह। बकाया मैंने हाइट्स पे देखा, वहाँ पे दीवारें बन गई हैं और चुनाइयों का काम स्टार्ट है, यहाँ पे दीवारें नजर नहीं आ रही हैं। अच्छा सवाल है, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं। बिनियामीन, इस जो 11/6 है ना, इसकी लोकेशन ऐसी है, ये मेन रोड है जो कि पूरे फेज़ 8 के लिए जो आप कह रहे हैं सारी रोड है। फिर मलक रियाज मस्जिद है, यहाँ पे आपको पता है एक पूरा जुम्मे के दिन अगर आप आएँ तो यहाँ पे आपको 2-2.5 हज़ार गाड़ियाँ नजर आएंगी। ये बड़ी कमर्शियल एक्टिविटी वाली रोड है। ये बिल्डिंग हमने इसको अपनी कॉर्पोरेट बिल्डिंग का नाम भी दिया। इसमें कोई अपार्टमेंट नहीं है, इसीलिए आपको इसमें कुछ नई नज़र नहीं आ रही। इंशाल्लाह इसमें हम पूरे फ्लोर यानी पूरा हॉल रखेंगे फॉर कॉर्पोरेट ऑफिस, बैंक्स आ सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आ सकती हैं, मल्टी-नेशनल IT सेक्टर वाले बेशुमार लोग, सॉफ्टवेयर हाउसेज, कॉल सेंटर्स, उस तरह के बिजनेसेस के लिए हमने पूरा फ्लोर इंशाल्लाह इसमें बनाना है। इसमें कोई छोटी शॉप या कोई इसमें आप कह लें किसी किस्म के कोई अपार्टमेंट्स या छोटे ऑफिस नहीं होंगे। इंशाल्लाह पूरे फ्लोर हैं और ये फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर है इंशाल्लाह। तो जी मुझे ये बताइएगा कि ये अभी तक सॉल्ड आउट हो चुके हैं या कुछ ऑप्शंस पड़े?
دیکھیں ہماری موسٹلی بلڈنگز اللہ کے فضل و کرم سے جب ہم لوگ اپنی کنسٹرکشن یا اپنی آپ کہہ لیں لانچنگ کرتے ہیں پیپر پہ ہی ہم لوگ بیچ دیتے ہیں. اللہ کا بڑا شکر ہے, لوگوں کا ہمارے پہ اعتماد ہے اور ہم لوگ اپنی موسٹلی چیزیں بیچ دیتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے کلائنٹس ہیں جو وقت گزرتا ہے وہ ہمارے ساتھ چیزیں ایکسچینج کرتے رہتے ہیں. ایک بندے نے پہلے ایک یونٹ لیا, ٹائم آفٹر ٹائمنگ وہ کہتا ہے جی میں اس سے بڑی چیز افورڈ کر سکتا ہوں, وہ پھر اپنی پرانی چیز ہمیں سرنڈر کر کے ہمارے سے کوئی نئی چیز لے لیتا ہے. تو اس لیے ہماری ہر بلڈنگ میں اگر کوئی انویسٹر آنا چاہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی آپشن ہم لوگ کریٹ کر لیتے ہیں. اس میں اگر کچھ بندہ پورا فلور لینا چاہے تو اس کے لیے انشاءاللہ پورا فلور یہاں پہ کریٹ ہو سکتا ہے, وہ لے سکتا ہے. تو ابھی آپ نے ہمیں دکھائی جی 11/6, تو ابھی کون سی ہائٹس دکھائیں گے؟ اس کے بعد ہم چلیں گے 11/7 پہ. ہاں چلتے ہیں, آپ اس کا کام. جی رضوان صاحب, ابھی ہمیں کہاں پہ لے کے آ گیا؟ بنیامین ہم لوگ دیکھیں آپ کے سامنے 11/7 ہے. 11/7 کا ہم دو طرح کا کام کر رہے ہیں. ایک تو الحمدللہ دیکھیں کالمز اس کے تیار ہو گئے ہیں فیٹس لنٹر کے لیے. ابھی انشاءاللہ ودن 2-3 ڈیز اس کے اوپر شٹرنگ سٹارٹ ہو جائے گی. اور دیکھیں شٹرنگ آپ کو سامنے پڑی بھی نظر آئے گی, اور ساتھ ساتھ اس کی چنائیوں کا کام بھی جاری ہے. یعنی آپ دیکھیں 2-3 فلورز کی ہم لوگوں نے اپارٹمنٹس کی اور آفسز کی چنائیاں بھی کر دی ہیں. تو اس بلڈنگ پہ الحمدللہ دونوں طرح کا کام جاری ہے. اسٹرکچر بھی بن رہا ہے اور ساتھ ساتھ یعنی فریم کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اس کی دیواریں اور چنائیاں وغیرہ کرتے جا رہے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ وہ کام بھی کمپلیٹ ہوتا جائے. جی رضوان صاحب, یہ کتنے سٹوری بلڈنگ ہوگی؟ یہ 11 منزلہ بلڈنگ ہے. اس میں گراؤنڈ, لوور گراؤنڈ اور فرسٹ فلور آفسز ہیں, یعنی آفسز اینڈ شاپس. اوپر سارے اپارٹمنٹس ہیں اور ٹاپ پہ پینٹ ہاؤس ہے. اور جو آپ اپارٹمنٹ دے رہے ہیں, سنا ہے آپ سیمی فرنش دے رہے ہیں, تو سیمی فرنش میں کیا چیزیں آپ لوگوں کو دے رہے ہیں؟ فرنشنگ مینس کے الیکٹرانکس, ہر طرح کے الیکٹرانکس جو ہے نا, LED ہو گئی, AC ہو گئے, آٹومیٹک واشنگ مشین, ریفریجریٹر ہو گیا, ہوڈ ہو گیا, اس کے علاوہ اوون ہو گیا, اور آپ کا جو کچن کا چولہا جسے آپ کہتے ہیں وہ ہو گیا. یہ ساری چیزیں ہم لوگ الحمدللہ پہلے سے انسٹال کرتے ہیں اپنے اپارٹمنٹس میں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ چیزیں انسٹال کر کے دے رہے ہیں ایکسٹرا سیمی فرنش میں, تو ان کے آپ ایکسٹرا چارجز لوگوں پہ ڈالتے ہیں؟ ہم لوگ جو ہماری کاسٹ ہے جس پہ ہم نے اپنے اپارٹمنٹس بیچے تھے, اگر ابھی ہمارا لیٹسٹ پرائس پوچھیں تو اٹس اراؤنڈ اباؤٹ 14,000. تو اس میں ہم یہ ساری چیزیں الحمدللہ انسٹال کر کے دیتے ہیں. اکثر لوگ مجھے یہ پوچھتے ہیں, میں آپ کو بات کاٹ رہا ہوں, آپ کو لیفٹ سائڈ پہ دکھانا چاہتا ہوں. 11/3 ہے الحمدللہ ہماری, ابھی ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں, 100% ڈیلیورڈ بلڈنگ, لوگ اس میں رہ رہے ہیں, آکوپائڈ ہے. آج اس کے بعد جو پارکنگ کا ایشو تھا وہ بھی الحمدللہ سارٹ آؤٹ ہو گیا, پارکنگ بن رہی ہے. اور اب دیکھیں بلڈنگ, اگر آپ دیکھیں انشاءاللہ پہلے بھی لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ اس علاقے کی سب سے اٹریکٹیو اور آئیکونک بلڈنگ ہوگی. اٹ ول بی اے لینڈ مارک انشاءاللہ. اور لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے, وہ اس ایریا کا انشاءاللہ یہ بلڈنگ ریفرنس پوائنٹ ہوگی. ہر بندہ آپ کو کہے گا جی 11/3 کے ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں انشاءاللہ. لوگوں کے لیے ایڈریس ڈھونڈنا اتنا آسان ہو گیا ہے, وہ کہتے ہیں وہ ڈومز والی بلڈنگ کے پاس ہے, نیلے گنبد کے پاس آ جائیں. تو یہ ایک بلڈنگ کے لیے اور کامیابی کیا ہوتی ہے کہ لوگ اس کا ریفرنس یوز کرنا شروع کریں. لوگ لاکھوں روپیہ, کروڑوں روپیہ اپنی مارکیٹنگ پہ لگاتے ہیں. ہماری مارکیٹنگ انشاءاللہ سارا دن لوگ کرتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں جو گنبدوں والی بلڈنگ کے پاس آ جائیں, اس سے لیفٹ آئیں, رائٹ آئیں. تو ہماری بلڈنگ اللہ کے فضل سے ویسے ہی جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ پورا دن اس کی ایڈورٹیزمنٹ ہوتی رہے. جناب اکثر لوگ ہم سے یہ کوسچن کرتے ہیں کہ یار آپ کے جو ریٹس ہیں یہ کم ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں سر, ہمارا ایک بزنس ماڈل ہے. ہماری یہ اپروچ ہے کہ ہم لوگ بھی کمائی کریں, ہمارا جو کسٹمر ہے وہ بھی 4 پیسے کمائے. بزنس ظاہر ہے ہم کا چیز بیچنا کوئی ایشو نہیں ہے. جس طرح کے ہمارے لنکس ہیں, جس طرح کی ہماری کلائنٹیل ہے, ہم اس سے زیادہ ریٹ پہ بھی چیز بیچ سکتے ہیں. لیکن اس سے ہوگا کیا, ہمارا مارجن تو بڑھ جائے گا, لیکن ہمارا جو اینڈ یوزر, ہمارا جو کلائنٹ ہے, اس کا جو ہے نا مارجن وہ نہیں بڑھ سکے گا. تو اس لیے ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک مناسب ریٹ پہ چیز بیچتے ہیں تاکہ جو ہمارے سے کوئی چیز پرچیز کرے اس کو بھی 4 پیسے کا بچ جائیں. تو بنیامین ابھی ہم 11/5 پہ ہیں. 11/5 کا فریم سٹرکچر آلموسٹ کمپلیٹڈ ہے. اس کے اوپر صرف ایک پینٹ ہاؤس کہ وہ ہے تھوڑا سا کام, اس کا سریا چریا سائڈ پہ پڑا ہوا ہے. رینی سیزن اس دفعہ تھوڑا ان ایکسپیکٹڈ تھا, اس وجہ سے ہم وہ کام اس وقت کر نہیں سکے. باقی اس بلڈنگ کے اگر آپ کا کیمرہ زوم کر کے دکھا سکے تو ہم نے دیکھیں بجلی کی تاریں لے کرنا شروع کر دی ہیں. رنگ کا بیسکلی جو پرائمر کا کام ہے وہ بھی شروع ہو گیا. بلڈنگ
کافی سارے فلورز اندر سے پلستر بھی ہو گئے ہیں. اس سائڈ سے اگر آپ دیکھیں, ٹھیک ہے, جو اپارٹمنٹس کی چنائی ہیں وہ ہم نے کر دی ہیں. یعنی کافی سارے اندر سے بلڈنگ کے فنیشنگ کے کام جو ہم نے اسٹارٹ کیے ہوئے ہیں الحمدللہ. ایک اس کا اوپر پینٹ ہاؤس فلور ڈلنا ہے اور باہر سے پلستر ہونا, تو انشاءاللہ یہ اچانک آپ کو لگے گا یہ تو بلڈنگ انہوں نے کمپلیٹ کر دی. انشاءاللہ اس میں کوئی اتنا زیادہ کام باقی تو نہیں ہے. کیا ایکسپیکٹڈ ٹائم ہے, کب تک یہ ڈیلیور ہو جائے گی؟ تقریباً 10 سے 12 مہینے انشاءاللہ ہم لوگ یہ بلڈنگ ڈلیور کر دیں گے لوگوں کو. تو سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈسٹرکٹ کمرشل میں بہت ساری بلڈنگ نظر آ رہی ہیں, کیا یہ فیوچر میں رینٹ آؤٹ بھی ہوں گی, یہاں پر لوگ آئیں گے بھی؟ بنیامین میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وین آئی کیم ٹو بیریا ان 2012 میں یہ جو آپ کا جسے آپ سکیئر کمرشل کہتے ہیں, اور یہ جو آپ کا جو ہے نا جہاں پہ آپ کو گھڑی چوک کے آپ کے ساتھ باکس کمرشل, یہاں پہ آپ کو گرین ویلی اور یہ ساری جگہ جو ہے نا اسپرنگ نارتھ جس کو آپ کہتے ہیں, تب یہ اسی طرح جس طرح آج آپ کا بزنس ڈسٹرکٹ ڈیولپ ہو رہا نا, تب یہ ڈیولپ ہو رہا تھا. تو میں بھی یہی سوچتا تھا کہ اتنی زیادہ بلڈنگز, اتنا زیادہ ان میں کون لوگ رہیں گے, یہ کل رینٹ آؤٹ کیسے ہوں گے, لوگوں کی انویسٹمنٹ کا کیا بنے گا. پھر ایک وقت تو وہ آیا کہ اب وہاں پہ آپ کو ایک دکان ڈھونڈنی ہو تو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک دکان کی اسپیس اویلیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کوئی پاکستان کا مشہور برانڈ ایسا نہیں ہے جو وہاں پہ نہ بیٹھا ہو. تو یہ جو بزنس ڈسٹرکٹ ہے یہ پلاننگ وائز اس سے بہت اچھا کمرشل ہے. یعنی اس میں پراپر پارکنگ کی جگہ ہیں, اس میں کھلی روڈز ہیں, اس میں پوری بلڈنگ یعنی اس کو ڈیزائن ہی ایز اے کمرشل ایریا کیا گیا. تو آپ دیکھیے گا اچانک ایک دن آپ دیکھیں گے کہ ود ان 6 months 7 months آپ کو یہاں پہ برانڈس کی نا جو بلڈنگس فنش ہوتی جائیں گی, پھر 1.5-2 سال بعد آپ کو لگے گا یار یہ اچانک ساری جگہ, وہ اچانک نہیں ہوتی. بیسیکلی لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں بلڈنگ. اب دیکھیں کتنے زیادہ اسٹرکچرز کھڑے ہیں, اگر آپ غور کریں بے شمار ان میں سے ایسے اسٹرکچرز ہیں جو کہ فنیشنگ کی طرف جا رہے ہیں, جنہوں نے 6 ماہ 8 ماہ 10 ماہ میں انہوں نے فنش ہو جانا. تو جو بلڈنگز فنش ہوئی, 1-2 برانڈز جیسے یہاں پہ بھی سننے میں آ رہا ہے چائے خانہ کچھ دن میں اپنی اوپننگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ سارے بینکس آ چکے ہیں. تو جو یہاں پہ برانڈز آنا شروع ہوئے, ایک وقت آئے گا اچانک یہ آپ کو لگے گا کہ یار اب تو یہاں پہ کوئی چیز ہمارے لیے رہی نہیں, یعنی ہمارے لیے اویلیبل ہی نہیں ہے. تو میں چاہے اپنے جو خواہش مند حضرات ہیں یا جو کسٹمر ہیں, انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ بیفور کہ وہ وقت آ جائے آپ پہلے سے اپنا پلان کر لیں, پہلے سے اپنے لیے کوئی یونٹ یا کوئی اپنی شاپ یا اپارٹمنٹ گریب کر لیں, کیونکہ پھر اچانک ریٹ بڑھ جاتے ہیں اور پھر انسان کو لگتا ہے یار کہ اب میرے لیے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. پھر آپ کو ایسی جگہ جانا پڑے گا جہاں آپ کو 2-4 سال انتظار کرنا پڑے گا. جو لوگ ایسے خواہش مند افراد جو چاہتے ہیں کہ یار ابھی فوراً ہمیں اپنی یعنی ود ان ایئر اور 2 ہمیں کوئی ایسی اسپیس مل جائے جو ہم جہاں سے رینٹ حاصل کریں, تو بزنس ڈسٹرکٹ ان کے لیے آئیڈیل جگہ. ایک اور چیز بھی میں ساتھ ایڈ کرتا چلوں کہ یہاں پہ ہیڈ آفس بیریا جو وہ بھی واقعی دیکھیں بنیامین, ایک چیز آپ کو میں اور بتانا پڑوں گی. یہ جو 1185 کی سائٹ ہے, پہلے لوگوں کو لگتا تھا بڑا گھوم کے آنا پڑتا ہے. ابھی یہ سامنے ریمپ کا کام سٹارٹ ہو گیا, جیسے میں نے کہا نا بیریا ٹاؤن میں ڈیولپمنٹ آہستہ آہستہ ہو رہی ہے. یہ سامنے ابھی ہم اسی ریمپ سے نیچے اتریں گے. اگر آپ کے کیمرہ مین دکھائیں, یہ جو ہے نا بیسکلی یہاں سے آپ نیچے اتریں گے تو سمجھ لیں یہ آپ کی بلڈنگ بالکل چوک میں آ گئی, جسے آپ گھوڑا چوک کہتے ہیں. 1 منٹ میں آپ گھوڑے سے چوک سے انشاءاللہ ہماری ابھی ہم یہاں سے نیچے اتریں گے. پہلے بہت زیادہ گھوم کے آنا. تو یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑا میٹر کرتی ہیں. ہمارے وہ لوگ جنہوں نے یہاں انویسٹمنٹ کی تھی وہ بڑا گھوم کے آتے تھے, تو انہیں لگتا تھا یار شاید ہم نے ایسی کسی ڈیڈ جگہ پہ انویسٹمنٹ کر دی جو اتنی پیچھے ہو رہی ہے. لیکن اب لوگ آتے ہیں تو بڑے حیران ہوتے ہیں, یہ تو بالکل چوک میں آ گئی. تو سوچیں جس بندے نے تب انویسٹمنٹ کی تھی وہ آج کتنا فائدے میں ہے. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اس نے انویسٹمنٹ کی, اس نے ویٹ کیا, ایک تو بلڈنگ بن گئی الحمدللہ تیار ہونے کے قریب ہے, دوسرا اس کی ایکسیس اتنی ایزی ہو گئی ہے, تو ڈیول بینیفٹ ہوا بندے کا. جی بنیامین, یہ وہ ریمپ ہے جس کی میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ یہ ابھی بیریا نے کنسٹرکشن اس کی سٹارٹ کی ہے. یہ دیکھیں آپ اس کی ایکسیس کتنی ایزی ہو گئی ہے. پہلے آپ کو پورا ڈسٹرکٹ گھوم کے ادھر آنا پڑتا تھا, اب آپ دیکھیں 1 سیکنڈ میں آپ چوک میں پہنچ جاتے ہیں. تو 11 Heights 5 از ویری یعنی آپ کہہ لیں اسٹریٹجکلی لوکیٹڈ سائٹ ہے, بالکل چوک کے قریب, بیریا ہیڈ آفس کے قریب. تو اس کا یہ بڑا فائدہ ہے ریمپ بننے کا کہ اس کی ایکسیس بہت ایزی ہوگی ہے. تھینک یو. یہ جو 11 Heights 5 ہے یہ بڑے ہائٹس پہ ہے اور ویو بڑا پیارا ہے. ظاہر ہے ہائٹ کے پلاٹ کی آپ کو پتہ ہے ہائٹڈ لوکیشن ہمیشہ سے بہتر ہوتی ہے, اس میں روشنی, ہوا اور پھر ویو, یہ چیزیں آپ کو ذرا بہتر مل جاتی ہیں. تو ظاہر ہے آبویسلی ہائٹ ہوگی تو ویو تو ہوگا. آپ بزنس ڈسٹرکٹ کو چیک کریں, اس طرح کا کمرشل آپ کو اس طرح کی روڈز پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملے گی. جسٹ ہیو اے لک ایٹ اٹ. تو انشاءاللہ یہ ابھی آپ بات کر رہے تھے یہ بڑی سکسیزفل جگہ ہوگی.
رضوان صاحب ایک اور کوشچن میں آپ سے پوچھوں گا کہ باہر اسلام آباد کی جو بھی سوسائٹیز ہیں یہ یہاں سے آپ باہر چلے جاتے ہیں، وہاں کے ریٹس اور یہاں کے ریٹس میں ابھی بھی جو ہے نا بڑا اچھا جو ہے نا یہاں کی چیزیں ایک تو ویل مینٹین ہیں، انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے، لیکن یہاں پہ پلاٹ ابھی بھی سستے مل رہے ہیں. اس کی میں نے آپ کو بتایا نا ایک لوگوں کا مائنڈ سیٹ تھا. لوگ ایک یعنی ایک تو بیریا میں ظاہر پلاٹس بہت زیادہ تھے، ایسا ہی ٹھیک ہے. دوسرا ایک لوگوں کا مائنڈ سیٹ تھا بیریا کے فیوچر کو لے کے ہمیشہ سے، یعنی فرام دی فرسٹ ڈے آپ کہہ لیں بیریا کے فیوچر کو لے کے انویسٹر ہمیشہ وریڈ رہے ہیں کہ یار اس کا فیوچر کیا ہوگا. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، ورنہ اس طرح کی چیز اس ریٹ پہ پاکستان میں کہیں بھی اویلیبل نہیں ہے. لیکن یہ بھی بڑے شارٹ پیریڈ کے لیے رنگ روڈ اوپن ہوتے ہی میں آپ کو بتا دوں یہ رنگ روڈ کے جتنے سوسائٹیز جس میں سے بیریا ٹاؤن کی ایکسیس ہوئی، اگر یہ DHA 4 والا یہ جو سڑک بن رہی ہے تو میرا خیال ہے یہاں سے 12-13 منٹ میں آپ انشاءاللہ بزنس ڈسٹرکٹ سے آپ رنگ روڈ کو ٹچ کر جائیں گے. تو اس کے بعد آپ سوچیں پھر یہاں کتنا پلس آئے گا، تو وہ تو انشاءاللہ بینیفٹ ہوگا ہی ہوگا. تو باقی ریٹس دیکھیں، ہر سوسائٹی کا ایک اپنا ریٹ، ہر لوکیشن کا اپنا ریٹ. اسلام آباد ظاہر کیپٹل ہے، اسلام آباد کے ریٹس کو بیریا شاید ایک لمبے عرصے تک میچ نہ کر سکے. لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ 1 روپیہ جو انویسٹ کر رہے ہیں آپ کو اس 1 روپے پہ کیا فائدہ ہو رہا ہے بیسیکلی آپ نے. اور وہ ریٹرن بیریا میں سب سے زیادہ ہے. آپ جتنا مرضی کہہ لیں، جتنی مرضی سوسائٹیز ہوں، بیریا ٹاؤن از دی مارکیٹ لیڈر. اگر آپ ریل اسٹیٹ کو دیکھیں جتنا ریٹرن آپ کو بیریا ٹاؤن میں ملے گا انشاءاللہ کہیں نہیں ملے گا. تو آج کا ہمارا یہ لاسٹ کوسچن ہے آپ سے کہ اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے فلانی جگہ انویسٹمنٹ کیا تھا، ابھی وہ بلڈنگ ابھی تک وہیں کی کھڑی ہے اور نہ کوئی مینٹیننس نہ کوئی مینیج کر کے دیتے ہیں. تو کیا آپ جو یہ بلڈنگز بناتے ہیں بنا کے یہاں سے چلے جاتے ہیں یا مینیج بھی کرتے ہیں؟ دیکھیں منی امین، ہم لوگوں نے 11 ہائٹس تھی لوگوں کو ڈلیور کر دی. ہم نے بیریا سے اس کی کمپلیشن بھی لے لی. اگر ہم اس کے باہر کی وہ سڑک آپ نے دیکھا ہوگا ہم کتنے وریڈ تھے کہ ہم اس کی وہ پارکنگ کو صاف ستھری سڑک بنوائیں. نہ صرف سڑک بنوائیں، ہم لوگوں نے اپنی پورا بلڈنگ مینجمنٹ کا سسٹم بنایا ہے. ہمارے پینل کے ہمارے امپلائیز میں کچھ ریٹائرڈ آرمی پرسنل بھی شامل ہیں. ہم لوگ بلڈنگ کو ایک پراپر مینجمنٹ سسٹم کے تھرو اپنی ساری بلڈنگز کو مینیج کر رہے ہیں. ان کی مینٹیننس، ان کی صفائی ستھرائی، لفٹس کا نظام، اس میں فائر فائٹنگ کا نظام، اس میں پانی بجلی کی پروویژن، ہر چیز بڑے سسٹمیٹک انداز میں بڑی آپ کہہ لیں نگرانی کے ساتھ چل رہی ہے. اور ہماری بلڈنگز انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر کرم کیا رہتی دنیا تک آپ کو انشاءاللہ ویل مینٹینڈ اور ویل یعنی آپ کہہ لیں اسٹیبلش بلڈنگز آپ کو نظر آئیں گی انشاءاللہ. ہماری مجبوری بھی ہے ایسے بلڈرز جن کی کوئی چیز ایسی یا بلڈنگز جو کہ مینٹین نہیں رہتی وہ مزید چیز نہیں بھیج سکتے. تو آپ کہہ لیں آپ نے اگر لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنا ہے تو آپ کی آلریڈی جو بلڈنگز ہیں ان کو مینٹین کرنا ہمارا فرض بھی ہے اور ہماری مجبوری بھی ہے. تو انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. تو بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اپنا. تھینک یو ویری مچ بنی امین، آپ کا اتنا آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے، آپ کو بہت شکریہ.